Selamat wabarakatuh. Jalwa Afros. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں گفتار مدرسوں میں کردار مدرسوں میں دن بھر تلاوتیں ہیں دن بھر تلاوتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہوتا نہیں کوئی بھی اتوار مدرسوں میں ہوتا نہیں کوئی بھی اتوار مدرسوں میں. ماشاءاللہ جلسہ بڑا خوبصورت دستار بندی کا سنہرا منظر آپ کے سامنے اور اس کی حرارت آپ کے سینے میں. اس سے حوصلہ پا کر آپ تھوڑی دیر دعا تک ہمارا ساتھ دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا, مدرسے کا چندہ ادھار ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال ہے, پہلا شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال, اللہ کے رسول پیدل چل رہے صحابی سوار ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور غلام سوار ہے, اچھا نہیں لگتا. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, مدینہ میں قبرستان اتنا چھوٹا ہے, ہر 6 مہینے میں پرانی قبر کو کھود کر کے نیا مردہ داخل کر دیا جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ پریشان ہے قبر سے, اس کو ہر 6 مہینے میں کھولا جاتا ہے. لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہے, وہ کون خوش نصیب ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے, قرآن اتنا آسان ہے کہ ایک ہی بچہ ماسٹر بھی بن جائے گا, حافظ بھی بن جائے گا, طریقہ کیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیجیے انشاءاللہ. بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے, لیکن مبارکبادی آپ کو دے رہا ہوں. جو جلسہ دیکھنے والے تھے وہ آئے, دیکھ کر کے چلے گئے. جو جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ سننے کے لیے ابھی تک بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں, صحابی سوار. سوال کیا یا رسول اللہ آپ نبی ہو کر کے پیدل چل رہے ہیں
اور غلام ہو کر کے سوار ہے کہ ابھی محسوس ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا. حافظ قرآن کو سامنے رکھیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سوار ہو اور تمہارا نبی اس لیے پیدل چل رہا ہے کہ تمہارے احترام میں تمہارا نبی اس لیے پیدل چل رہا ہے کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے, تم حافظ قرآن ہو. مدینے میں ہر 6 مہینے میں قبر کو کھود کر کے نیا مردہ داخل کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک قبر ہے سرکاری گورنمنٹ پریشان, یہ کس خوش نصیب کی قبر ہے کہ لاش کے ساتھ کفن بھی موجود. بیٹے کو بلایا گیا, بیٹے نے کہا میرے والد تھے, عالم دین تھے, مولانا بدر عالم میرٹھی نام تھا, بڑھاپے کی وجہ سے پیر کو پھیلا کر کے بیٹھتے تھے, گھٹنے میں درد ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ حافظ قرآن سامنے بیٹھ جاتا تو حافظ قرآن کے احترام میں پیر کو سمیٹ لیا کرتے تھے. اسی احترام کا صدقہ ہے برسہ برس ہو گئے, دفن ہوئے, لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہو گئے. آخری سوال تھا کہ آپ کا ایک ہی بچہ ماسٹر بھی بن جائے گا, حافظ بھی بن جائے گا, طریقہ بھی بتا دیں. 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے. 5 سال جب مکمل ہو جائے تو اسکول سے نکالیے, 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے. 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا. اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے. اب یہ 3 سال کا جو وقفہ ہوا گیپ ہوا, آپ اپنے بچے کو ٹیوشن کرائیے. ہر بچے کو یہ پیچھے چھوڑ دے گا, سارے بچے سے آگے نکل جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان, اب اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی. فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا, جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گنا دوزخ کی آگ بھی, محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار, جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. 10 سے آدمی کو یہ جنت دلائے گا, دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا. سننے کے لیے تیار ہے؟ علم کے اور ہنر کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا لیجیے انشاءاللہ. جب آپ کا جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں اور سننے کے لیے تیار ہے. بڑا خوبصورت جلسہ. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو خوبصورت بنائے, علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 چیز دی. پہلی چیز ملی تو مصیبت ہی مصیبت دیکھا. حسن ملا, اس دور میں ان سے بڑا حسین کوئی انسان نہیں. تو حسن جب ملا, حسن لاتے جائیے رکھتے جائیے ورنہ میری نیت خراب ہو جائے. جب حسن ملا تو یوسف علیہ السلام کو پہلی مصیبت کا سامنا رہا, کنویں میں ڈالا. جب اللہ نے حسن دیا تو دوسری مصیبت آئی, جیل میں جانا پڑا. اور جب اللہ نے دوسری چیز دی, علم دیا, تو نجات ملی مصیبت سے, جیل سے باہر آئے, کرسی پر بیٹھ گئے, 90 سال تک حکومت ہو علم دے گے. سلیمان علیہ السلام نے سر جھکا کر کے سر اٹھایا اور کہا مالک مجھ کو کرسی نہیں چاہیے, مال نہیں چاہیے, علم دے دو. اللہ کی طرف سے جواب آیا, سلیمان تم نے اصل چیز حاصل کر لی, بغیر علم کے مال بھی نہیں ہے, بغیر علم کے حکومت بھی نہیں ہے. جب تم نے علم حاصل کر لیا, لو میری طرف سے مال بھی لے لو, میری طرف سے حکومت بھی لے لو. آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ پاؤں انسان کا نیچے ہے, دل بیچ میں ہے,
دماغ اوپر، اس تقسیم پر ذرا دھیان دیجیے، علم کی عظمت آپ کے دل میں اللہ بیٹھا دے گا۔ کام کاج کے لیے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے سب سے نیچے رکھا، دل کو بیچ میں رکھا، اس دل سے آدمی دولت کماتا ہے، اس کو بیچ میں رکھا، اور اس دماغ سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ کیا مطلب تھا؟ تمہارے بچے کو اگر علم حاصل ہوگا تمہارا بچہ سر بلند ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، کھلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے انشاءاللہ۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، آواز کو زیادہ مت بڑھائیے۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی کام ہو نہیں سکتا، اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا۔ کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلے سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، شکیلے سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ ایگو کم کر دیجیے، آپ کا مائک بہت اچھی سروس دے رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ دوسرا پیغام اولاد کے حوالے سے، آپ کا بچہ زیرہ ہے وہ ہیرا بن جائے گا، گارنٹی ہے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی دیتا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کا منہ نہیں دیکھیں گے بال بچہ کہاں سے آئے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بڑا خوبصورت پیغام، چمکتی ہوئی پیشانی، اللہ آپ کے بچوں کے مقدر کو چمکائے۔ پہلی بات پر غور کیجیے، آپ کا بچہ زیرہ سے ہیرا بن جائے گا۔ بات بات پر بچے کو مت ماریے گا، ڈرانے کی جگہ ڈرائیے، حوصلہ دینے کی جگہ حوصلہ دیجیے، نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی، برابر سختی نہیں کرنا ہے، بات بات پر مارنا نہیں ہے۔ تین نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا، اس کو سبق یاد ہی نہیں ہے، بات بات پر ماریں گے۔ دوسرا نقصان ہوگا اس کا دل کمزور ہو جائے گا، آپ کا بچہ بزدل تو ہوگا، بہادر۔ بات بات پر اگر ماریں گے آپ کا بچہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا۔ جو بچہ بے شرم اور بے حیا بن گیا وہ نہ اچھا انسان بنے گا نہ اچھا مسلمان۔ دوسری بات پر دھیان دیجیے، بچہ جب گھر میں رہے میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا، بچہ جب نکل جائے تو خوب جھگڑا کیجیے، کرسی کھولئے، برتن دھوئیے، سارا چار بار صحیح دیں گے، باپ سے بھی بچہ جب گھر کے اندر موجود رہے جھگڑا نہیں کرنا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، لمحے کی خطا ہے، صدیوں کی سزا ہے۔ جب بچہ گھر کے اندر موجود ہے، میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں تو بچہ ماں باپ کو اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے، جوانی میں قدر نہیں کرتا، بڑھاپے میں عزت نہیں دیتا۔ تیسری بات پر دھیان دیجیے، جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے آپ موبائل کو چھپا کر کے رکھیں، جب بچہ گھر سے نکلے موبائل نکال کر کے قرآن دیکھیے، بیان دیکھیے، آپ کی شکایت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ میرا بچہ موبائل سے باز آتا ہی نہیں ہے، آپ اپنے بچے کے لیے ایک دن موبائل چھوڑ دیجیے، ایک ہفتہ موبائل چھوڑ دیجیے، آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑائے۔ جب بچہ گھر کے اندر رہے آپ موبائل کو سمیٹ کر کے رکھیے، چھپا کر کے رکھیے، بچہ جب گھر سے نکلے موبائل نکالیے، دیکھیے، ایک ہفتہ پابندی کیجیے، ایک مہینہ آپ کا بچہ موبائل چھوڑے۔ اور آخری بات دھیان رکھیے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں،
زمین کے اوپر کسان 4 محنت کرتا ہے تو اس کو اچھا غلہ ملتا ہے، اچھی فصل ملتی ہے۔ آپ 4 کام کیجیے کسان کی طرح، آپ کو اچھی نسل ملے گی، اچھا بچہ ملے گا۔ کام کی مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں تجربہ بتا رہا ہوں۔ کسان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چوکی دیتا ہے، حلوہ بناتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا۔ کسان کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا بیج لاتا ہے، مکئی کا اچھا بیج لائے گا، گیہوں کا اچھا بیج لائے گا، دھان کا اچھا بیج لائے گا۔ یہ اچھا بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ ہوگا۔ تیسرا کام جانتے ہیں کسان کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد، کھاد وقت پر، پانی وقت پر۔ آپ کو اپنے بچے کو وقت پر اسکول بھیجنا ہے، وقت پر مدرسہ بھیجنا ہے۔ اسکول میں سائیکل بٹ رہی ہے تو ایک باپ 1 درجن بچے کو اٹھا کر کے لا رہا ہے، ایک ماسٹر پریشان ہے تو ایک باپ کا 1 درجن بچہ یہ خفا ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچہ اٹھا کر بچہ ہے؟ گارنٹی ہے آپ کا بچہ سائیکل لینے کے لیے اسکول میں ہے، جب سائیکل بڑھ گئی اسکول سے غائب ہے، آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، علم اور ہنر سے آپ کا بچہ محروم ہے۔ اور آخری کام کسان کیا کرتا ہے؟ غور کیجیے گا، اچھا غلہ لینے کے لیے، اچھی فصل لینے کے لیے آخری کام کسان کیا کرتا ہے؟ فاضل گھاس کو کھیت سے باہر نکالتا ہے، اٹوا بٹوا سب کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا ہوگا، اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہوگا۔ باپ کا رہے بیٹا کلاسی گاڑی کا نمبر 786، خربوزے کو دیکھ کر کے نہیں پکڑتا۔ آپ اپنے بچے کو بچا لیجیے، موبائل کو چھپا دیجیے، آپ کا بچہ موبائل سے بچ گیا، ہر فتنے سے بچ جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ آپ کے نونہال کو علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ ہو کے جوان با دل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد۔ سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ بڑی تیزی کے ساتھ بچوں کا پیغام نکل گیا، خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیجیے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، بائی پاس آپ کو لے جا رہا ہوں، محبت میں آپ سن رہے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ جب دسترخوان لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے، اس میں مچھلی بھی ہوتی ہے، مرغا بھی ہوتا ہے اور بکرا بھی ہوتا ہے۔ انسان اور جانور کا ایک لائن میں فرق بتا رہا ہوں۔ جو جانور ہوتا ہے وہ کھانے کو دیکھتا ہے، جو انسان ہوتا ہے وہ کھلانے والے کو دیکھتا ہے۔ مالک تیرا یہ کھانا اتنا مزیدار ہے، جب کھانا اتنا اچھا ہے تو تو کتنا اچھا ہے۔ ایک کھانے پر اللہ 6 احسان آپ کے اوپر دیتا ہے، ایک کھانا اللہ کا 6 احسان۔ بھوک بعد میں لگی، کھانا پہلے آیا، پہلا احسان۔ کھانا عزت کے ساتھ ملا، ذلت سے نہیں۔ جیل میں کھانا نہیں مل رہا ہے، گھر میں کھانا عزت کے ساتھ مل رہا ہے، دوسرا احسان۔ اور کھانا کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، اللہ کا تیسرا احسان۔ اور کھانا کھا رہے ہیں وہ جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا،
اللہ کا چوتھا احسان. اور آخری احسان پردیس میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں, بیوی بال بچوں کے ساتھ گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہیں, آخری احسان. اس لیے مسلمان جب کھانا کھائے گا تو بسم اللہ بولے گا, جب کھانا ختم ہو جائے گا تو الحمدللہ بولے گا. کیا مطلب ہوا کہ مالک تیری قدرت سے کھانا بعد پہلے ملا, بھوک بعد میں لگی, اس لیے تیرا نام لیا بسم اللہ. اور جب کھانا ختم ہو گیا, 2 مٹھی کھانے میں بھوک اللہ نے مٹا دی, 2 گلاس پانی میں پیاس اللہ نے بجھا دی. مالک یہ تیرا کمال, تیرا فضل ہے, اس لیے الحمدللہ. ایک آدمی چٹنی روٹی کھا رہا تھا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا. بغل کا آدمی بولا کہ تم اتنا اگر سبحان اللہ بولو گے چٹنی روٹی پہ تو روز اللہ تم کو چٹنی ہی روٹی دے. کامیابی 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 تو کام سے ہوگی, کامیابی 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 تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کامیابی ذکر کے التزام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے اللہ کی نعمت کھائیں گے, اللہ کا نام لیں گے. بالکل صحیح جا رہا, ہاتھ اٹھا لیجیے انشاءاللہ. کھانا یاد رہے گا, کھلانا بھول جائیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ. دوسرا پیغام بڑا خوبصورت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے, سیرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت جلسہ, چمکتی ہوئی پیشانی. اللہ ہماری عمر میں بھی برکت دے, روزی میں بھی برکت دے, صحت میں بھی برکت دے. امبیڈکر صاحب کی شخصیت ہندوستان میں مشہور ہے. ان کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اسلام لانا چاہتے تھے, قبول کرنا چاہتے تھے, لیکن اسلام قبول نہیں کیا. اس راز کو اگر میں سناؤں گا تو آپ خون کے آنسو روئیں گے, آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. مولانا علی میاں رضوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں حیات سے تھے. ان کو پتا چلا کہ امبیڈکر صاحب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. دونوں ہاتھ سے اسلام کا تحفہ لے کر کے آ گئے. ڈاکٹر صاحب اسلام کو قبول کر لیجیے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا آپ شکل سے مسلمان نظر آتے, میں آپ کا احترام کرتا ہوں. آپ کپڑے سے بھی مسلمان نظر آتے, میں آپ کا احترام کرتا ہوں. میں اسلام کا بھی احترام کرتا ہوں, آپ کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا. کلمہ پڑھ کر مسلمان اس لیے نہیں بنوں گا کہ مجھے 90% ہندوستان کا مسلمان نظر آتا ہے. باپ آیا دوڑا دوڑا, بیٹی کے گلے میں مالا ڈال کر کے کہتا ہے مبارک ہو رشتہ ملا. بیٹی نے پوچھا کہ کیسا رشتہ؟ لڑکا سونار ہے, سونے کی دکان ہے, تم کو زیور پہنائے گا, اس کی بیوی بنو گی, رشتہ مل گیا. تو بیٹی نے کہا ابا میرا ایک سوال ہے, لڑکے کے سر پر آپ نے ٹوپی دیکھی ہے؟ کہا جمعہ سیدھا رمضان, اس کے بعد اتار کر کے دیکھی. کہا ابا آپ نے جس لڑکے کو دیکھا ہے چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا بیٹی ابھی بھی کیا جلدی ہے, تمہارا شادی کے بعد شادی کر دے. کہا ابا یہ بتاؤ جس لڑکے کو دیکھ کر کے آپ آئے ہو مالدار بتا رہے, اس نے حج کیا ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے, جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا تب پر آ جائے گا. تو بیٹی نے کہا ابا مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے. تو باپ سے بیٹی نے بیٹی سے پوچھا, بیٹی بڑی مشکل سے تو رشتہ ملا, اس کو ٹھکرا رہی ہو, پیر پر کلاڑی مارا. اب بیٹی نے وجہ بتائی کہ ابا جب اس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کو خدا کا لحاظ نہیں. جب اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو اس کو نبی کا لحاظ
بیوی بناؤ گے وہ میرا کوئی لحاظ نہیں کرے گا. ابا مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے. جس کا بیٹا جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ سادہ ہوگی. اسی طرح کالیا گورا اتنا رگڑ رگڑ کر کے سب کی لگاتی ہے.